ہاں ناظرین اکرام، دوبارہ خیر مقدم ہے ٹی ٹی وی کے خصوصی پروگرام نکاح مسنون میں سوالات کے جوابات سن رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ جو ہے اب رشتے دیکھیے گا، آپ نوٹ فرما لیں رشتے، لڑکیوں کے رشتے، چاہے تو آپ ریکارڈ کر لیں یا پھر کاغذ قلم لے کر جو ہے نوٹ کر لیجیے گا۔ جی، سید شوکت صاحب کی جو ہے دختر، جن کی عمر 25 سال، خط 5 فٹ 4 انچ، تعلیم بی ٹیک، رنگ ویری فیئر، کلر ویری فیئر بتایا جا رہا ہے۔ محمد جعفر صاحب، آپ کی دختر کی عمر 28 سال، خط 5 فٹ 3 انچ، تعلیم بی کام، ایجوکیشن بی کام، کلر ویری فیئر۔ محمد ماجد خان صاحب کی دختر کی عمر 23 سال، خط 5 فٹ 5 انچ، آپ کی ایجوکیشن بی ایس سی ہے، بیچلر آف سائنس ہے، کلر فیئر بتایا جا رہا ہے۔ سید فرید الدین جعفری صاحب کی دختر کی عمر 31 سال، خط 5 فٹ، کلر ویری فیئر اور ایجوکیشن بی ایڈ، بیچلر آف ایجوکیشن ہے۔ محمود خان صاحب، آپ کی دختر کی عمر 22 سال، خط 5 فٹ، تعلیم ایس ایس سی، کلر میڈیم۔ عبداللہ المشتری صاحب کی دختر کی عمر 22 سال، خط 5 فٹ 2 انچ، آپ ڈپلومہ ان فارمیسی، کلر فیئر۔ محمد رحمان شریف صاحب کی دختر کی عمر 24 سال، خط 5 فٹ 4 انچ، ایجوکیشن ایم اے بی ایڈ، کلر فیئر۔ محمد احمد صاحب، آپ کی دختر کی عمر 25 سال، خط 5 فٹ 1 انچ، جی ایم بی بی ایس اور ویری فیئر، جی۔ محمد مختار احمد صاحب، آپ کی دختر کی عمر 23 سال، خط 5 فٹ 5 انچ، انٹرمیڈیٹ اور کلر ویری فیئر۔ محمد مختار صاحب کے بعد اعجاز علی صاحب، آپ کی دختر کی عمر 22 سال، خط 5 فٹ 5 انچ، بی فارمیسی ہے، کلر نارمل بتایا جا رہا ہے۔ سید معین صاحب کی دختر کی عمر 20 سال، خط 5 فٹ 3 انچ، بی کام، کلر فیئر۔ محمد اراج الدین صاحب، جن کی دختر کی عمر 20 سال ہے اور خط 5 فٹ 5 انچ ہے، آپ انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں اور رنگ گورا بتایا جا رہا ہے۔ محمد سکندر علی خان صاحب، آپ کی دختر کی عمر 28 سال، خط 5 فٹ 6 انچ، بی اے ہے اور ڈپلومہ چائلڈ سائیکالوجی میں کیے ہوئے ہیں، کلر ویری فیئر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد محمد افسر الدین صاحب کی دختر کی عمر 24 سال، خط 5 فٹ 3 انچ، بی ایس سی، کلر فیئر۔ محمد امام غوری صاحب، آپ کی دختر کی عمر 23 سال، 5 فٹ 4 انچ، آپ بی ایس سی BSc سے کیے ہوئے ہیں، ڈپلومہ بھی کیے ہوئے ہیں، کیلیگرافی میں فن خطاطی سے واقف ہیں اور سلیم اینڈ فیئر بتایا جا رہا ہے۔ امام غوری صاحب کے بعد محمد بشیر الدین، آپ کی دختر کی عمر 23 سال، خط 5 فٹ 3 انچ، آپ بی ٹیک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کلر ویری فیئر۔ محمد نصیر الدین صاحب، آپ کے دختر کی عمر 21 سال، خط 5 فٹ 6 انچ، آپ MBA کیے ہوئے ہیں اور کلر فیئر بتایا جا رہا ہے۔ سید عباس صاحب کی دختر کی عمر 23 سال، خط 5 فٹ 2 انچ، آپ بھی BSc ہے اور آپ کا بھی کلر فیئر بتایا جا رہا ہے۔ سید عباس صاحب کے بعد محمد یوسف صاحب، جن کی دختر کی عمر 27 سال، خط 5 فٹ 7 انچ اور BA، کلر فیئر، ماشاءاللہ۔ محمد یوسف صاحب کے بعد محمد اقبال علی صاحب، جن کی دختر کی عمر 23 سال، خط 5 فٹ 5 انچ، آپ BSc مائکرو بایولوجی سے، کلر فیئر بتایا جا رہا ہے۔ اقبال علی صاحب کے بعد محمد ضمیر الدین صاحب، آپ کی دختر کی عمر 24 سال، خط 5 فٹ 5 انچ، BE IT فرام دکن انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کالج سے کیے ہوئے ہیں، کلر ویری فیئر بتایا جا رہا ہے۔ عمر خان صاحب، آپ کی دختر کی عمر
24 साल, खत 5 फीट 5 इंच, MA BCom है, आप भी के हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स भी हैं, इधर कॉमर्स भी हैं। चलिए कलर वेरी फेयर बताया जा रहा है। वाहिद खान साहब जिनकी दफ्तर की उम्र 24 साल, खत 5 फीट 6 इंच, ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वक़फ़ हमजा कॉलेज से हैं। आप है एसोसिएट प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, आप यहाँ पे दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, मुलाजिम हैं। उसके बाद मोइनुद्दीन साहब, उम्र उनकी दफ्तर की उम्र की जो है 23 साल, खत 5 फीट 5 इंच, MCom फाइनेंस, कलर फेयर। मोइनुद्दीन साहब के बाद मोहम्मद ज़मीरुद्दीन साहब, 27 साल, MTech फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रॉयल कॉलेज और कलर वाइटिश बताया गया। ज़मीरुद्दीन साहब के बाद अब्दुल मुजीब साहब, उम्र 20 साल, खत 5 फीट 1 इंच, आपकी तालीम भी SSC है और आलिमा हैं, मीडियम आलिमा, जिस वजह से जो है बहुत सारे दाई के लिए चाहते हैं कि भाई हमारे घर में एक दाई लड़की हो, अतराफ अकनाफ में जो है दीन फैलाए, तो आप जो है दाई को तरजीह दे सकते हैं ये मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब की दफ्तर को। मोहम्मद बावज़ीर साहब, जिनकी दफ्तर की उम्र 26 साल, खत 5 फीट 3 इंच, इंटरमीडिएट आलिमा है, कलर वेरी फेयर बताया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इन तमाम के लिए हमसे रब्त पैदा करना होगा आपको। हमारे रब्त पैदा करने के लिए जो है एक तो नंबर निकाह मसनून के नीचे आप देख रहे हैं, दूसरा 8125444111 और एक नंबर 9700826356। दोबारा नोट फरमा लें, 9700826356। इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। हमको सवाल करने के लिए जब फजीलत शेख हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो उस सवाल के लिए जो है आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। उसके लिए 040 है नंबर, उसके बाद 24568317 जो लाइव नंबर है आप देख रहे हैं, उस पर रब्त पैदा करते हुए आपका जो है कीमती सवाल आप उसका जवाब हासिल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख चलिए आगे चलते हैं सवालों की तरफ। अब हम एक सवाल पढ़ते हैं कि किन लोगों से रिश्ता हराम करार दिया गया है शरअ अहकाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक। जी देखिए, किन लोगों से रिश्ता हराम करार दिया गया है जी, इस सिलसिले में सूरह निसा की आयत नंबर 23 में जी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ जी तफसील फरमा दी है। जी जैसे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का फरमान है, जी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम जी व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती व उम्महातु निसाइकुम जी व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती व दखलतुम बिहिन फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तयैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। ये आयत है सूरह निसा की और आयत नंबर 23 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी लड़कियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ यानी भाई की लड़कियाँ और तुम्हारी वो भांजियाँ यानी बहन की लड़कियाँ और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारे सास और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में तुम्हारी उन औरतों से जिनसे तुमने दुखुल कर चुके हों। हाँ, अगर तुम उनसे जिमा ना किया हो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है, गुनाह नहीं है। तुम्हारी बेटों की बीवियों और तुम्हारे 2 बहनों का जमा करना ये भी तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया है। हाँ, जो गुज़र चुका है यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ हुर्मत वाले रिश्तों का तस्करा किया है कि कौन कौन से रिश्ते हराम हैं। आप इसको जान लीजिए, कोई माँ के साथ निकाह नहीं कर सकता, बहनों के साथ निकाह नहीं कर सकता,
بھانجوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، اور جس ماؤں سے دودھ پیا ہے ان سے، یعنی اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت سے دودھ پیا ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اور دودھ شریک بھائی اور بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، غرض دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ غرض یہ کہ اس آیت کے اندر وہ تمام حرام رشتوں کو جمع کر دیا گیا ہے جی جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ جی اس آیت کے اندر سارے رشتے موجود ہیں۔ جی ہاں، جی شیخ تو ایسے جی زمانے جاہلیت میں دو بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا جی یہ جائز تھا۔ جی تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ اسلام آ جانے کے بعد اور خصوصاً یہ آیت اتر جانے کے بعد جی اب کسی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ دو سگی بہنوں کو اپنے رشتے میں رکھے۔ جی ایسے وقت میں اس کو اختیار ہوگا کہ فوراً کسی ایک کو وہ اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دے، زوجیت سے خارج کر دے، اور ایک کو اپنی بیوی بنائے رکھے۔ دو کو ایک ساتھ اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا۔ جی جی شیخ وہ اور دو رشتے تھے، میں رشتے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد سوال ہمارا کنٹینیو جاری رہے گا، تسلسل کا برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ محمد امجد خان صاحب جن کی دختر کی عمر 23 سال اور تعلیم ان کی BSc بتائی جا رہی ہے، اور کلر فیئر، خط 5 فٹ 4 انچ۔ نوٹ کر لیجئے، محمد امجد خان صاحب BSc، عمر 23 سال، خط 5 فٹ 4 انچ، کلر فیئر۔ اور محمد رحیم الدین صاحب جن کی دختر کی عمر 24 سال، تعلیم MBA، کلر ویری فیئر، خط 4 فٹ 8 انچ بتایا جا رہا ہے۔ چلیے شیخ ہم آگے چلتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑکے والے کافی جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس تعلق سے کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک مسلمانوں میں رواج بن گیا ہے۔ جی آپ کی لڑکی خوبصورت نہیں ہے، جی یا آپ کی لڑکی کالی ہے، جی یا آپ کی لڑکی موٹی ہے، جی یا بہت زیادہ دبلی ہے۔ جی لڑکی تو پسند ہے ہم کو، لیکن ہم کو جیسی چاہیے تھے ویسی لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ جی تو اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اتنا سامان دے دیجئے جی یا اتنا پیسہ دے دیجئے، جی ہم آپ کی لڑکی کو ہمارے لڑکے کے نکاح میں لا لیں گے۔ جی تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی ہے جی کہ نکاح جو کیا جاتا ہے یہ تسکین قلب کے لیے کیا جاتا ہے۔ بالکل نکاح ایک عبادت ہے جس سے نصف ایمان تکمیل پاتا ہے۔ جی نکاح یہ انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جی نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، جی نہ کہ نکاح مال و دولت جمع کرنے کا ذریعہ ہے، جی نہ یہ اطرانے اور فخر کرنے کا ذریعہ ہے، نہ شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نہ اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جی یہاں پر ہم نکاح جو کر رہے ہیں جہیز کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے، مالداری کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے۔ لڑکی تو آپ کی جیسی ہم کو چاہیے تھا ویسی تو نہیں ملی، لیکن پھر بھی ہم آپ کی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اتنا جہیز دینا پڑے گا۔ جی تو یہ صحیح معنوں میں یہ ایسے لوگ فقیر لوگ ہیں، جی یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، جی چاہے یہ کسی بھی لبادے میں آ جائیں، کسی بھی انداز سے آ جائیں، جی کتنی میٹھی گفتگو کیوں نہ کریں، کیسے ہی ہمدردی کا مظاہرہ آپ کے ساتھ نہ کریں، جی آپ ان کے طرف توجہ نہیں دینا۔ جی یہ اس وقت اجنبی لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگ سکتے ہیں، جی تو آگے چل کر یہ اس کو ایک دھندا بنا لیں گے، جی ہر چھوٹی بڑی چیز پر وہ آپ کے پاس آ جائیں گے جی اور آپ سے مانگنے لگ جائیں گے۔ اب تو رشتہ داری قائم ہو گئی ہے، جی بچی کی زندگی کا سوال ہے، بار بار یہ لوگ روپیے پیسے کا مطالبہ کریں گے۔ جی آج ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں ایسے مطالبے پورے نہ ہونے پر لڑکیوں کا گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے، جی انہیں زہر دے دیا جا رہا ہے، یا مختلف الزامات لگا کر انہیں ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، جی یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زوجیت سے جدا کر دیا جا رہا ہے، جی کبھی ساس کی شکل میں، کبھی سسر کی شکل میں، جی کبھی نندوں کی شکل میں اس پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ جی یہ انتہائی بدبختانہ عمل ہے جی جو آج مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے۔ جی اللہ ساری قوم کو، مسلمان قوم کو اس سے محفوظ رکھے۔ جی ہاں دیکھیے، نکاح کے لیے اگر کوئی جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو جان لیجئے کہ ان کا بچہ ذہنی معذور یا جسمانی معذور ہوگا ضرور، اس لیے کہ اس کے اندر کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، جی محنت اور مشقت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جی اس لیے وہ آپ کے پاس مال کے مطالبے کے لیے آ رہے ہیں۔ جی یہ
حقیقی معنوں میں فقیر حضرات ہیں، ان کو فقیر ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جو خود اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے شہر کو اور جہاں جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان سارے اداروں کو لوگ بدنام کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، لڑکی آپ خوبصورت نہیں رہی، جہیز کا مطالبہ کر دینا، یہ بہت ہی بدبختانہ ان لوگوں کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پر آپ لڑکی نہیں دینا چاہیے۔ لڑکی اگر آپ دیں گے تو یہ لڑکی کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کریں گے، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر خیر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ ایماندار ہوتے اور توحید ان کے اندر موجود ہوتی تو توحید کی بنیاد پر ان کے اندر توکل بھی ہوتا۔ یہ اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کرتے، اپنی غربت کو اللہ کے سامنے پیش کرتے، اللہ سے مانگتے، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے، اور ان کے اس مانگنے کی بنیاد پر اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور انہیں مال و دولت سے سرفراز فرماتا۔ لیکن یہ لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے غریب لوگوں کے دروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر عاجزی و انکساری کر کے مال مانگتے ہیں۔ ان کو کسی صورت میں وعلیکم نہیں السلام دینا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہے یہ سوالات نہیں ہے، یہ سوالات کے جواب آپ سوال کیجئے، یہ رشتے ہے وغیرہ ہے، یہ سوال جو ہے فون پہ کیجئے، جو ہے وہ میں جو بتایا نمبر پہ رابطہ کیجئے گا، جو دیکھ رہے ہیں آپ نمبر اس پہ رابطہ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سوال ختم ہو چکا جی۔ شیخ ایک زبردست سوال ہے جو عوام الناس کو شاید ہی بالکل جو ہے لا علم ہوں گے، لیکن بہت ساروں کو اس سے سوال سے واقع بھی ہوں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جیسا کہ دودھ شریک سے نکاح کا کیا حکم ہے، اس میں اکثر دیکھا ہوں بھی کہ جب دودھ کسی کو نہ ہونے کے ایک ہی وقت میں تولد ہونے والے بچوں کو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے دوستانے میں پلا دیا گیا ہے یا پھر رشتہ داری میں پلا دیا گیا ہے، بڑے ہونے کے بعد پھر ان کے رشتے طے ہو گئے، رشتے طے ہونے کے بعد میں پھر فتوے نکالے گئے، رشتے طے ہو گئے، بالکل شادی جب قریب آ گئی، بعض کا تو نکاح ہو گئی، بعض جو ہے بالکل فتویٰ وغیرہ نکالنے کے بعد میں بہت لڑائی جھگڑے فساد ہوا۔ اس کی تفصیل روشنی ڈالے تاکہ عوام الناس کو معلوم ہو، ہمارے حیدرآباد سکندرآباد ہی نہیں بلکہ ہمارے ٹی ٹی کے ناظرین جہاں تک یہ سنیں گے یہ دودھ شریک کا معاملہ کیا ہے، ذرا اس کی تفصیلی روشنی بتائیے گا آپ۔ دیکھیے، اگر آپ کو آپ کی ماں کے علاوہ کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہے تو اس کی اولاد آپ کی دودھ شریک بھائی اور بہن بن گئے، تو ایسی جگہ آپ رشتہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کی اولاد آپ کے دودھ شریک بھائی اور بہن ہے۔ ایسے رشتے شریعت نے حرام کر دیے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے بتایا کہ دودھ شریک ماؤں سے اور دودھ شریک بھائی اور بہنوں سے نکاح درست نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اگر کسی کا نکاح طے ہو گیا ہے یا پھر کسی نے نکاح پڑھوا لیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کے رہنے والے تھے، جی مکے کے رہنے والے تھے، جی ان کی شادی ہو گئی تھی، جی ایک بڑھیا آئی، جی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے، جی تو اس بڑھیا نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے حارث جانتے ہو جی میں نے تم کو اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی جیسے ہی حارث نے یہ بات سنی اس بڑھیا سے، جی سیدھا وہاں سے وہ سفر شروع کیے، مدینہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا مجھ سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ اس نے مجھے اور میری بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حارث اس کے بعد اب کیا باقی رہ گیا؟ جی وہ نکاح اسی وقت ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم، نکاح فسخ ہو گیا ہو، جی اب مزید اس میں کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ جی یہاں پر 2 جنے گواہی دینا، 3 جنے گواہی دینا، 2 گواہی کے بعد 3 کی، 4 کی، ایسا نہیں۔ جی دودھ پلانے والی ایک عورت بھی آ کر گواہی دے دے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، بس اسی وقت وہ رشتہ وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ جی اب جیسا آپ نے سوال کیا جی کہ رشتہ طے ہو گیا تھا کیا کریں، جی نکاح ہو گیا تھا کیا کریں، جی جیسے ہی یہ بات آ جائے گی، حدیث سامنے آ جائے گی، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جیسے پہنچ جائیں، ختم وہاں سے وہ رشتہ۔ جی
تو حارث اور ان کی بیوی کی اندر اسی وقت جدائی ہو گئی. جی ہاں اب یہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ دودھ شریک بھائی اور بہن ہے. نکاح ہوا تھا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, نکاح ہوا تھا علم کی کمی کی وجہ سے, لیکن جب علم آ گیا, جب اطلاع مل گئی تو پھر وہ نکاح ختم. جی تو دودھ شریک بھائی سے, جی دودھ شریک بہن سے, جی دودھ شریک ماں سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے. جی چلیے آگے چلتے ہیں شیخ. کس عمر میں دودھ پلانے رضاعت ثابت ہوگی؟ کس عمر میں دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی؟ جی تو اس سلسلے میں زیادہ صحیح اور واضح بات یہی ہے کہ یہ عمر کم ہو, چھوٹی عمر ہو جی اور 2 سال کی عمر ہو, جی جب بچہ دودھ پی رہا ہو جی اور کوئی اور چیز نہیں کھاتا ہو, جی تو ایسے وقت میں ان بچوں کا اگر کوئی کسی ماں نے ان بچوں کو دودھ پلا دیا ہے تو ان پر رضاعت ثابت ہوگی, جی ان پر رضاعت ثابت ہوگی. جی اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, جی دودھ کتنا پینا انہیں؟ جی پیٹ بھر کر دودھ پینا. اور کتنے مرتبہ پینا؟ جی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آئی ہیں. جی زیادہ راجح بات یہی ہے کہ 5 مرتبہ وہ پیٹ بھر کر دودھ پینا. جی صرف ماں کی یا جو دودھ پلا رہی ہے اس کی جی چھاتی کو منہ لگا کر چوسنا یا 2 گھوٹ 4 گھوٹ پینا نہیں ہے, بلکہ پیٹ بھر کر دودھ پینا ہے. جی جیسے حدیث ہے جس کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوگی, رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوگی جب کہ منہ کے ذریعے دودھ چھاتیوں سے نکل کر آنتوں کو پھاڑنے لگے, یعنی بچہ چوسے اور اس عورت کی چھاتیوں سے دودھ نکلے اور بچہ پی لے, اتنا پی لے کہ وہ مکمل طور پر اس کا پیٹ بھر جائے, وہ سیراب ہو جائے. اور وہ بھی کس مدت میں ہے؟ رضاعت کی مدت میں ہے, بچے کے دودھ پینے کے ایام میں ہی ہے. دودھ پینے کے ایام میں یعنی 2 سالہ دور میں اگر بچہ پیٹ بھر کر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تب وہ رضائی ماں قرار دیے گی. اور کتنے مرتبہ؟ تقریباً 5 مرتبہ اس نے ایسا دودھ پلایا ہو تبھی وہ رضائی ماں کہلائے گی اور اس پر حرمت ثابت ہوگی. جی جی ٹھیک. اگر ایک سوال یہ بھی آیا تھا, اگر کوئی بڑے آدمی نے یعنی بڑے شخص نے بڑا عمر کا عورت کا دودھ اگر پی لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بڑا آدمی جی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ کیا اس پر رضاعت ثابت ہوگی یا رضاعت ثابت نہیں ہوگی؟ دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پینا ہے اور آسودہ ہو کر پینا ہے, پیٹ بھر کر دودھ پینا ہے اور ایام رضاعت میں پینا ہے. جی ایام رضاعت میں پینا ہے. اب رہا مسئلہ سہلہ بنت سہیل کا واقعہ. جی سہلہ بنت سہیل کا واقعہ, انہوں نے سالم کو دودھ پلایا تھا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہلہ بنت سہیل آئی اور آ کر کہنے لگی, سالم ہمارے گھر کا لڑکا ہے, ہمارے گھر میں رہنے والا ہے, اب وہ بڑا جوان ہو گیا ہے اور اس کا میرے پاس آنا جانا, مجھ سے گفتگو کرنا میرے شوہر کو بہت ناگوار گزر رہا ہے. جی تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے دودھ پلا دو. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی, اے اللہ کے وسلم وہ تو جوان مرد ہو گیا ہے, بڑا مرد ہو گیا, کہا کہ تم اسے دودھ پلا دو. تو پھر سہلہ بنت سہیل نے سالم کو دودھ پلا دیا اور اس کے بعد سہلہ بنت سہیل کہتی ہیں کہ اب سالم جب میرے پاس آتے ہیں تو میرے شوہر پر پہلے جیسی کیفیت نہیں ہے, وہ ناگواری محسوس نہیں کرتے کیونکہ یہ میں نے ان کو دودھ پلا دیا ہے. جی اب رہا مسئلہ یہاں پر, ایک حدیث آ رہی ہے جس میں
رضاعت کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت کی مدت میں جو دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی, اور یہاں پر سالم تو بڑی عمر میں دودھ پیے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ خاص سہلہ بنت سہیل اور سالم کا یہ خاص انہی کے لیے ہے, یہ عام واقعہ نہیں ہے. جی ہاں, اب اگر کوئی بڑا آدمی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ رضائی ماں اور یہ رضائی بیٹا نہیں کہلائے گے. جی. ہاں, البتہ علماء کرام نے اس بات پر توجہ دی ہے کیا شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے, تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دودھ کا اس وقت حق بیٹے کا ہے, جی بیٹے کا ہے, اور یہاں پر بیٹے کا حق مارا جائے گا. اس لیے ایسے وقت میں شوہر کو دور رہنا چاہیے اور اپنی بیوی کا دودھ نہیں پینا چاہیے تاکہ بچے کا حق مارا نہ جائے. جی. تو اس سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے, بالکل. احتیاط لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بتا رہی ہے کہ ایام رضاعت میں ہی دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. جی. ہاں, اور یہ ایک انفرادی واقعہ ہے سہلہ بنت سہیل کا, جی. یہ خاص ان کے لیے ہے, عمومیت اس کے اندر موجود نہیں ہے. جی. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے نکاح مسنون کا خصوصی پروگرام نکاح مسنون, اور میں آپ کو نکاح مسنون کے جو ہے ٹیلی فون نمبرات بتا دوں. ایک تو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اور ایک نمبر جو ہے 8125444444, یہ آن لائن نمبر ہے. اس پہ جو ہے آپ کے بایو ڈاٹا وغیرہ آپ بھیج سکتے ہیں اور اس کی مزید تفصیلات جو ہے آگے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک نمبر 9700826356. جی, ہمارا آفس پیرامونٹ کالونی میں, آپ گیٹ نمبر 1 پیرامونٹ کالونی میں الزبیحہ اور فائن فیئر اسٹور کے درمیان میں راستہ ہے, وہاں سے آپ تشریف لائیں. آئیڈیل ایونیو پیرامونٹ کالونی, یہ بالکل آسان پتہ ہے, وہاں پر آ جائیے. مسجد عائشہ کے نزد بالکل آپ کو پتہ مل جائے گا, آپ وہاں پر آ کے پیدا کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات وہاں پر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور ہم آج کے لیے ہم یہاں پر آپ کو ودا کہتے ہیں اور شیخ سے بھی اجازت لیتے ہیں. شیخ, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. آپ دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی کا خصوصی پروگرام نکاح مسنون. السلام علیکم.